السلام علیکم ویورز، آج ہم ارے کا تھرڈ ٹاپک ان پٹنگ اینڈ ڈسپلےنگ ارے کانٹینٹس یہ ہم آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک ارے میں جو کنٹینٹ موجود ہوتا ہے اس کو ہم ان پٹ کیسے کرواتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ کیسے شو کروائیں گے، یہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ Cout and Cin can be used to display values from and store values into an array۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ C++ میں اگر آپ نے کوئی ان پٹ لینی ہے یوزر سے تو وہ آپ Cin اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ ان پٹ گیٹ کرتے ہیں، اور Cout اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم ویلیوز یا جو ہمارا رزلٹ ہوتا ہے اس کو ہم شو کرواتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر۔ تو اگر ہم اس Cout اور Cin کو اگر ہم تھوڑا الیبوریٹ کریں، ہم اوپن کریں اس کو تھوڑا، تو ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ اس میں C کنٹینٹ آؤٹ، کنٹینٹ کی آؤٹ پٹ اور کنٹینٹ ان پٹ، Cin، ان اسٹینڈس فار ان پٹ اینڈ C فار کنٹینٹ آؤٹ پٹ اینڈ کنٹینٹ ان پٹ۔ تو کنٹینٹ کو ان پٹ کرنے کے لیے، ڈیٹا ان پٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس Cin اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور کنٹینٹ کو آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے، رزلٹ شو کروانے کے لیے ہمارے پاس Cout اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس ایگزامپل میں دیکھیں، جیسے ہم پہلے بھی اپنے لیکچرز میں Cout اور Cin کو ہم یوز کرتے آ رہے ہیں فرسٹ ڈے سے ہی، تو آج ابھی ہم دوبارہ ان سلائیڈز میں دیکھتے ہیں ایک ویریبل، وہی ایگزامپل دوبارہ یوز کی گئی، کانسٹ انٹ آئی سائز از اکول ٹو 5 اور انٹ ٹیسٹ آئی سائز، یعنی اس ارے کا جو سائز ہوگا وہ 5 ہوگا۔ تو اس کو جب Cout کریں گے، اس میں ہم Cout میں کیا لکھا جی، انٹر فرسٹ ٹیسٹ اسکور، جو اس ٹیسٹ میں ہم اس ارے میں فرسٹ ویلیو سٹور کروانا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں ایک میسج شو کروایا اپنی اسکرین کے اوپر، اور ساتھ ہی Cin اسٹیٹمنٹ یوز کی جس میں ہم ٹیسٹ 0 کے اوپر ویلیو سٹور کروا دیں گے۔ اب ٹیسٹ 0 کیا ہے ہمارے پاس؟ ٹیسٹ 0 ہمارے پاس جو ہے وہ سبسکرپٹ ہے کہ ایک ارے کا نیم اور اس کی سبسکرپٹ ویلیو کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں ایک ارے کے ایلیمنٹ میں۔ تو ارے ایلیمنٹ فرسٹ جو ہے اس کا سبسکرپٹ 0 ہوگا، تو اس میں جب ہم یوزر سے کوئی ویلیو انٹر کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم Cin کو یوز کرتے ہیں۔ اب ارے سبسکرپٹ کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن گیٹ کر لیتے ہیں کہ ارے سبسکرپٹ کیا صرف ارے سبسکرپٹ ایز این انٹیجر ہی یوز ہو سکتا ہے؟ کیا وہ صرف انٹیجر ہی ہوتا ہے یا کچھ اور ٹائپس کا بھی ہم سبسکرپٹ کو یوز کر سکتے ہیں؟ تو سبسکرپٹ جو ہے وہ انٹ کانسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ انٹ ویریبل بھی ہو سکتا ہے، وہ انٹ ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ سبسکرپٹ جو ہے وہ انٹ کانسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، انٹ ویریبل بھی ہو سکتا ہے، اور انٹ ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ انٹ کانسٹنٹ کیسے ہوگا؟ وہ انٹ کانسٹنٹ ویسے ہوگا کہ اگر ہم Cin اسٹیٹمنٹ میں کوئی بھی Cin اسٹیٹمنٹ کو یوز کر رہے ہیں، اور اس میں اس ایگزامپل میں لکھا گیا Cin ٹیسٹ اور 3 سبسکرپٹ ویلیو یوز کی گئی، تو یہاں پہ جو سبسکرپٹ ہے یہ انٹ کانسٹنٹ ہے، اس کی ٹائپ جو ہے یہ انٹ کانسٹنٹ ہے، یعنی ارے ٹیسٹ ارے میں سبسکرپٹ 3 پہ جو ہے ہم ویلیو سٹور کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ۔ اگر ہم Cout میں دیکھیں تو Cout میں ٹیسٹ آئی یوز ہوا ہے، تو یہاں پہ آئی جو ہے یہ ایک ویریبل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو سبسکرپٹ ہے وہ انٹ ویریبل کے جو ہے کی طرح یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سیکنڈ Cout میں دیکھیں تو یہاں پہ ٹیسٹ کے اندر i+j لکھا گیا ہے۔ اب 2 ویریبلز کو یوز کر رہے ہیں، 2 ویریبلز آپس میں پلس ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ ایک ایکسپریشن بن رہا ہے۔ تو اس ایکسپریشن کو جب ہم ایک ارے میں سبسکرپٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم انٹ ایکسپریشن بولتے ہیں۔
تو انٹ کانسٹنٹ یہ والا ہوگا. جب ہم ایک ویریبل کو یوز کر رہے ہیں تو وہ انٹ ویریبل وہ تو اس سبسکرپٹ کو ہم بولیں گے انٹ ویریبل, اور اگر ہم کوئی ایکسپریشن یوز کر رہے ہیں تو ہم اس سبسکرپٹ کو انٹ ایکسپریشن بولتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک ارے کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہم نے ابھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ارے کے ایلیمنٹس ہم نے باری باری گیٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم 1 بائی 1 کر رہے ہیں یا ہم رینڈملی کوئی چوز کر رہے ہیں اور اس ارے کے ایلیمنٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے ارے کے تمام ایلیمنٹس کو ایکسیس کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹو ایکسیس ایچ ایلیمنٹ آف این ارے what should you can do? First thing is use a loop. پہلی بات یہ کہ آپ لوپ کو یوز کریں اریز کے اندر, تو آپ تو اس سے کیا آپ کو جو ہے وہ گیٹ ہوگا, اس سے آپ ارے کے تمام ایلیمنٹس کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ, لیٹ دا لوپ کنٹرول ویریبل بی دا ارے سبسکرپٹ. سیکنڈ تھنگ آپ نے کیا کرنی ہے کہ جو لوپ کنٹرول ویریبل ہے, جو ایسا ویریبل جو کہ لوپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اس کو آپ ارے کے سبسکرپٹ کے طور پہ یوز کر لیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ اس کو ہم جب ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں, ایگزامپل میں ابھی ہم دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ, تو تب ہم اس بات کو مزید کلیئرلی سمجھ سکیں گے کہ لوپ کا جو کنٹرول ویریبل ہوتا ہے اس کو ہم ارے کے سبسکرپٹ کے طور پہ کیسے یوز کر سکتے ہیں. تھرڈ تھنگ از ڈفرنٹ ارے ایلیمنٹ ول بی ریفرنسڈ ایچ ٹائم تھرو دا لوپ. تیسری چیز اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ مطلب ایک ٹائم میں ایچ ٹائم تھرو دا لوپ ڈفرنٹ ارے ایلیمنٹ ول بی ریفرنسڈ, کہ ایک ارے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہر دفعہ مختلف ریفر کیا جائے گا ہر ایک ٹائم کے دوران. یعنی جب لوپ چلے گا تو اس لوپ کے کنٹرول ویریبل کو ہم ارے کے سبسکرپٹ کے طور پہ یوز کر لیں گے, تو ہر دفعہ ہمارے پاس ارے ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آئے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو جب ایگزامپل میں دیکھیں گے تو مزید اس کو سمجھ سکیں گے. یہ ایک ایگزامپل نیچے شو ہوئی ابھی, فور کا لوپ یوز کیا گیا. فور کا لوپ ہمیں پتا ہے کہ ہم اس میں انیشلائزیشن بھی ایک ہی لائن میں ہوتی ہے, کنڈیشن بھی وہیں آ جاتی ہے, اور انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ بھی وہیں ہو جاتا ہے. فور آئی از اکول ٹو 0. آئی ایک ویریبل ہے جس کی ویلیو سٹارٹنگ میں ہم نے 0 رکھوائی, اس کے بعد آئی لیس دین 5, یعنی آئی کی ویلیو جب تک 5 سے لیس رہے گی تب تک یہ لوپ چلتا رہے گا, اور آئی پلس پلس یعنی آئی میں ڈیکریمنٹ ہوتا رہے گا. سی آؤٹ میں کیا کرنا ہے جی, ہم نے ٹیسٹ آئی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آئی ایک ویریبل ہے جس کو ہم نے ارے کے سبسکرپٹ کے طور پہ یوز کر لیا. اب یہ آئی جو ہے یہ ایک ویریبل بھی ہے اور لوپ کا کنٹرول ویریبل بھی ہے. لوپ کا کنٹرول ویریبل سے مراد یہ ہے کہ اس لوپ کی کنٹرول ویریبل کو ہم کنڈیشنل ویریبل بھی بول سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ اس لوپ کی جو کنڈیشن ہے وہ اس ویریبل کے گرد گھوم رہی ہے. اب اس ویریبل کو جب ہم نے ایز اے سبسکرپٹ یوز کر لیا اپنی ارے کے اندر, ایک فور لوپ کے کنٹرول ویریبل کو ہم نے یوز کر لیا اپنی ارے کے اندر ایز اے سبسکرپٹ, تو ہماری دوسری ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی. اب دوسری ریکوائرمنٹ جیسے پوری ہوگی, جب اس پروگرام کی آؤٹ پٹ ہمارے سامنے آئے گی تو وہ کیا ہوگی. یہاں پہ اب اگر دیکھیں تو ہماری ویلیو سٹارٹ ہوگی 0 سے. اب 0 سے لے کر تو یہ 4 تک اس کی ویلیو چیک ہوگی. کیوں؟ ایک تو ہمارے پاس کنڈیشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آئی لیس دین 5. اگر 5 لیس دین 5 ادھر آ جاتا ہے تو یہ کنڈیشن رونگ ہو جاتی ہے, تو ادھر ہمارا لوپ جو ہے وہ سٹاپ کر جائے گا. فرسٹ میں 0 لیس دین 5 یہ ٹرو ہے, سی آؤٹ ٹیسٹ آئی تو 0 پرنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد 1 لیس دین انکریمنٹ ہوا, آئی کی ویلیو 1 ہو گئی,
1 लेस देन 5 ये भी ट्रू है, फिर लूप चले, फिर हमारी कंडीशन आ गई तो 1 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 2, 3 एंड 4, 0 से लेकर 4 तक जब ये प्रिंट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर 5 जब इसकी वैल्यू आएगी 5 लेस देन 5 तो ये रॉन्ग हो जाएगी। यहां पे हमारा लूप जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप कर जाएगा। तो ये जो थर्ड हमने इधर कंडीशन लिखी हुई थी एक ये मतलब लूप में इनपुटिंग और डिस्प्लेइंग एलिमेंट्स के लिए, इसका मतलब ये था कि जब आप एक कंट्रोल वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर लूप कंट्रोल वेरिएबल को यहाँ पे आपने सबस्क्रिप्ट के तौर पर यूज़ कर लिया, तो आपके पास हर दफ़ा क्या आएगा, एलिमेंट की वैल्यू जो है अरे एलिमेंट जो है वो डिफरेंट आएगा। अब आप देखें कि फर्स्ट टाइम में 0 आ रहा है, फिर इंक्रीमेंट हुआ तो सेकंड टाइम में 1 आ गई, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये देखें थर्ड ये हमारी जो कंडीशन है ये पूरी हो रही है कि हर दफ़ा हमारे पास नया एलिमेंट शो हो रहा है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इतना ही। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।